ناظرین، تحریک انصاف کو منانے کی کوششیں جاری ہیں۔ اگر عمران خان مان گئے تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی دوبارہ بلا لیا جائے گا اور ایک بار پھر بریفنگ دی جائے گی۔ اعتدال پسند حلقے چاہتے ہیں کہ تحریک انصاف اور ناراض بلوچ سیاستدانوں کو منا کر آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت پر راضی کیا جائے۔ بہت سے رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف اور بلوچ رہنماؤں کے بغیر دہشت گردی سمیت دیگر مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے سربراہ محمود خان چغزئی اختر مینگل اجلاس میں شرکت کے لیے تیار ہوتے ہیں یا نہیں۔ تحریک انصاف کے بعض رہنما، جن میں چیئرمین بیرسٹر گوہر، وزیر اعلیٰ KPK علی امین گنڈا پور، علی محمد خان اور بہت سے دوسرے رہنما چاہتے ہیں کہ مل بیٹھ کر بات کی جائے۔ تحریک انصاف کا مطالبہ تھا کہ عمران خان کو پے رول پہ رہا کر کے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں لایا جائے، لیکن حکومت اس کے لیے تیار نہیں تھی، جس کے بعد تحریک انصاف نے اس اہم اجلاس کا بائیک آؤٹ کر دیا۔ لیکن جلد ہی حکومت کو بھی احساس ہوا کہ اپوزیشن جماعتوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے۔ بلاول بھٹو کی مصالحت کی پیشکش حکومت اور اپوزیشن دونوں کے لیے فیس سیونگ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مشیر رانا ثناء اللہ نے یقین دہانی کرائی کہ اگر بلاول بھٹو تحریک انصاف کو راضی کر لیتے ہیں تو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس دوبارہ بلانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ حکومت نے بلاول بھٹو کی ثالثی کی پیشکش مان لی ہے۔ اگر PTI اور حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ دونوں کے لیے کامیابی ہوگی۔ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے تحریک انصاف سے مفاہمت کی کوششوں پر خوش ہے۔ تحریک انصاف کے بعض رہنماؤں کو خدشہ ہے کہ حکومت وقت ضائع کرنا چاہتی ہے۔ قوم 47 کی حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں، مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہوں گے، جن کے پاس سارا اختیار ہے۔ ایک طرف مذاکرات کی بات ہو رہی ہے تو دوسری طرف -1 کی خبریں پھیلائی جا رہی ہیں۔ بعض حلقے PTI کو بھی تقسیم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ الزام لگانے والوں میں تحریک انصاف کے وہ رہنما شامل ہیں جو گرفتاریوں سے بچنے کے لیے ابھی تک روپوش ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے چند رہنما -1 کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن اکثریت عمران خان کے ساتھ ہی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ PTI کے ورکرز کی ہمدردیاں عمران خان کے ساتھ ہیں۔ PTI کے کارکن عمران خان فارمولہ قبول نہیں کریں گے۔ عمران خان کے سابق وکیل فیصل چودھری نے تحریک انصاف کی سیاسی ٹیم پر الزام لگایا ہے کہ اس میں تجربے کی کمی ہے۔ سیاسی ٹیم عمران خان کو باہر لانے کا لائحہ عمل دینے میں ناکام ہے۔ عید کے بعد سڑکیں کیسے گرم ہوں گی؟ سیاسی لوگ تو خود آتے نہیں ہیں۔ فیصل چودھری فواد چودھری کے بھائی ہیں اور انہوں نے وہی الزام دہرا دیے جو فواد چودھری بھی PTI کی سیاسی ٹیم پر لگاتے ہیں۔ فیصل چودھری نے یہ بھی بتایا کہ سلمان اکرم راجہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو انڈر ٹیکنگ دی، اس کا عمران خان کو بھی نہیں پتہ۔ انہوں نے عدالت میں پارٹی کے ہاتھ کاٹ کر بھی دے دیے، پھر بھی بہنوں کی عمران خان سے ملاقات نہ ہو سکی۔ فیصل چودھری کو عمران خان کی ہدایت پر ہی لیگل ٹیم سے نکالا جا چکا ہے۔ تحریک انصاف کو توڑنے اور فارورڈ بلاک بنانے کی بھی خبریں ہیں۔ تحریک انصاف کے بعض ارکان اسمبلی چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کا حصہ بنیں، اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے کام کرائیں تاکہ آئندہ بھی الیکشن جیت سکیں۔ کچھ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ قومی اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں عید کے بعد تحریک انصاف کی فارورڈ بلاک بن جائیں گے۔ ان ارکین اسمبلی کی تعداد 16 بتائی جا رہی ہے۔ پھر رسل مروت بھی فارورڈ بلاک کا حصہ ہوں گے۔ پھر رسل مروت کو PTI سے نکالا جا چکا ہے، لیکن انہوں نے مطالبے کے باوجود قومی اسمبلی سے استعفیٰ نہیں دیا۔ ان کا دعویٰ ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کو بھی جلد فارغ کر دیا جائے گا۔ پھر رسل مروت کے مطابق فارورڈ بلاک میں ایسے بااثر چہرے شامل ہوں گے جس سے اس تنظیم کی پوری قیادت دم بخود ہو کر رہ جائے گی۔ تحریک انصاف کی صفوں میں اس قدر بڑی دراریں اور تقسیم رونما ہو چکی ہیں کہ اس کا فی الوقت اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ علی امین بھی بشرا بی بی اور علیمہ خانم کی پسندیدہ فہرست میں شامل نہیں ہیں۔ پھر رسل مروت کے مطابق قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ ہو چکا تھا، لیکن بیرون ملک بیٹھے یوٹیوبرز نے راتوں رات اس فیصلے کو تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ PTI کے بعض رہنماؤں کا خیال ہے کہ قیادت کو بلاول بھٹو کے مصالحانہ کردار کی پیشکش کو قبول کر لینا چاہیے۔ اب لوگوں کو سڑکوں پر نکالنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر PTI تنہا کوئی تحریک شروع کرتی ہے تو اس کی کامیابی کے امکانات کم ہیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کو اپنے تعاون کا یقین ضرور دلوا رہے ہیں، لیکن وہ امناً احتجاجی تحریک یا لانگ مارچ کا حصہ بنیں گے، انہوں نے اس بات کی یقین دہانی نہیں کرائی۔ اسی طرح شاہد خاقان عباسی بھی کہہ چکے ہیں کہ وہ سڑکوں پر احتجاج کے حامی نہیں، اس سے حکومت کو نہیں ملک کو نقصان ہوگا۔ جہاں تحریک انصاف کو توڑنے اور فارورڈ بلاک بنانے کی
باتیں ہو رہی ہیں، وہیں خبریں یہ بھی ہیں کہ تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ سے دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ بیک ڈور چینل رابطے ہیں، کسی بڑی خبر اور بڑے بریک تھرو کا انتظار ہے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کا یہ کہنا تو درست ہے کہ جو لوگ پی ٹی آئی چھوڑ کر جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں، ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور کیسز بند ہو جاتے ہیں۔ اب ایک نئی مثال پرویز خٹک کی ہے۔ پرویز خٹک کے وزیر اعظم کے مشیر برائے امور داخلہ بنانے جانے کے بعد نیب نے پشاور بس ریپڈ ٹرانزٹ کرپشن کیس میں ان کے خلاف کارروائی روک دی ہے۔ نیب کا کہنا ہے کہ بی آر ٹی کرپشن کیس میں ان کے خلاف شواہد نہیں ملے۔ نیب نے پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو مراسلہ لکھ کر آگاہ بھی کر دیا ہے۔ اس کیس میں شہاب علی شاہ اور سابق چیف سیکرٹری سمیت 3 چینی کنٹریکٹرز کے خلاف بھی کارروائی روک دی گئی ہے۔ عمران خان کی گرفتاری کے 600 دن پورے ہونے پر سوشل میڈیا پر ان کی حمایت میں پوسٹوں اور بیانات کا سلسلہ جاری ہے۔ ایکس پر ناحق قید کے 600 دن اور نظریہ عمران نہ مٹ سکے گا ٹرینڈ کرتا رہا۔ کارکن اپنے دل کی بھڑاس نکال رہے ہیں اور عمران خان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کارکنوں کو کہنا ہے کہ وہ اس کرپٹ نظام کو بدلیں گے۔ پی ٹی آئی کے کارکن اپنے رہنماؤں پر بھی خوب برس رہے ہیں، ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ وہ خود آرام سے ہیں، مراد لے رہے ہیں، فائدے اٹھا رہے ہیں۔ عمران خان کی رہائی کے لیے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کچھ رہنما عید منانے بیرون ملک چلے گئے ہیں۔ اسد کیسر پر بھی تنقید کی جا رہی ہے کہ وہ لندن چلے گئے ہیں۔